اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بہت سارے اسباق ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن آج کی کلاس میں ہم ناظرہ پڑھیں گے، اور آپ کی ناظرہ میں آپ لوگوں کا یہ سنہری قاعدہ جو ہے شامل ہے۔ کلاس 1 سے شروع ہے اور کلاس 3 تک آپ لوگ کا قاعدہ جو ہے یہ ناظرہ کے طور پر آپ لوگ پڑھیں گے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ سنہری قاعدہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے لیے قرآن کو پڑھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ تو آج کی کلاس میں ہم ناظرے کا تھوڑا سا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ آج اب آن لائن کلاس ہو رہی ہے، تو کلاس 1 سے جتنا آپ لوگ کلاس 2 تک پڑھ چکے ہیں، آج کی کلاس میں ہم اس کی دہرائی کر لیں گے، اور پھر کلاس 3 میں جو نصاب قاعدے کا شامل ہے پھر وہ انشاءاللہ کل سے کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ جو ہیں قاعدے کے پہلے صفحے پر آ جائیں۔ یہ آپ لوگ کا قاعدہ کا پہلا صفحہ نمبر 1، ٹھیک ہے؟ قاعدہ نمبر 1 میں ہمارے پاس ہے مفردات۔ مفرد ایک حرف کو کہتے ہیں، اچھا، جو انفرادی ہو، بالکل اکیلا واحد لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ اب اس قاعدے نمبر 1 کے تختی میں بہت سارے جو ہیں حروف ہیں، تو اسی لیے اس تختی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفردات کہتے ہیں۔ مفرد کی جمع کیا ہے؟ مفردات۔ اب یہ تو آپ لوگ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، جو آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں اردو میں جو ہے اس کی ادائیگی تبدیل ہے، اور عربی میں اس کی ادائیگی چینج ہے، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ ناظرہ ہمارا قاعدہ عربی میں ہی ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم عربی حروف تہجی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اور عربی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ الف ب ت ث کی طرح نہیں پڑھیں گے، وہ اردو قاعدہ ہے۔ آپ لوگ قاعدہ کے صفحہ نمبر 1 پر آ جائیں۔ قاعدہ نمبر 1 ہم پڑھ رہے ہیں مفردات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے میں لفظ کو ادا کر رہی ہوں، آپ لوگ بھی میرے پیچھے اسی طرح ادا کریں، ٹھیک ہے؟ پہلا مفرد لفظ ہے ہمارے پاس الف۔ کیا لفظ ہے؟ الف۔ الف، الف، با، با۔ یہ اصل میں بے ہے، لیکن عربی رسم الخط اور رسم ادائیگی میں ہم اس کو کے ساتھ الف ملا کر کیسے پڑھتے ہیں؟ با، دونوں ہونٹوں کو ملا کر ادائیگی اس کی شروع ہوتی ہے، اور پھر منہ کھول کر جو ہے اس کی ادائیگی ختم ہوتی ہے، با۔ پھر دونوں دانتوں کے ساتھ زبان کو ملائے تو اس سے بنتی ہے تا۔ تا، کیا لفظ ہے؟ تا۔ چوتھا حرف ہے ثا۔ دونوں دانتوں کو ملائے بغیر اور زبان کی مدد سے تھوڑا سا پھونک مار کر ہم اس کو ادا کرتے ہیں ثا، لیکن ہونٹوں کو ملائے بغیر پھونک ادا کریں گے، ثا۔ جیم۔ آپ لوگ دیکھیں جو ادائیگی میں کر رہی ہوں تو یہ اسی لحاظ سے کر رہی ہوں کیونکہ جیم پہ آپ کو مد نظر آ رہا ہے، اور یہ مد جو ہے 3 الف کے برابر ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ جیم، میرے پیچھے پڑھے، جیم، شاباش۔ پھر حرف ہے ہا۔ ہاں، منہ کے جو بالکل تالو سا ہے حلق سے، تو وہاں پہلے حصے سے، حلق کے پہلے حصے سے یہ ادا ہوتی ہے، یہ ہا۔ پھر دوسرے حصے سے خا، تھوڑا زور دے کر، خا، ہا، خا۔ دال، اب اس پر بھی مد ہے تو اسی لیے ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، دال۔ زال، دال، زال۔ را، را، را ہے لیکن اس کے اوپر زبر کی طرح پڑھیں گے، پر پڑھیں گے اس کو، اچھا، پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے، رے نہیں پڑھیں گے، را، را، حلق سے آواز نکالیں گے، زا، را، زا۔ سین، شین،
स्वाद, द्वाद। कुछ लोग जो है बाज़ इलाक़ों के लोग इसको द्वात पढ़ते हैं, बाज़ इलाक़ों के लोग इसको ज़्वात पढ़ते हैं, लेकिन दोनों तरीक़े से ठीक है। अच्छा, स्वाद, द्वाद, त्वा, ज़्वा, आइन, इसको भी खींच के पढ़ेंगे, आइन, गैन, जिसके ऊपर नुक्ता नहीं है वो आइन है, जिसके ऊपर नुक्ता है वो गैन है। फिर फा, मुँह से हवा निकाल के इसको अदा करेंगे, होंठों को मिलाए बगैर, फा। उसके बाद पेज पलट लें। फिर है उसके बाद क़ाफ़, हल्क़ से निकाले आवाज़, क़ाफ़, काफ़, लाम, मीम, नून। ये सारे अल्फाज जो हैं खींच के पढ़ें, क़ाफ़, काफ़, लाम, मीम, नून, वाव। हम इसको उर्दू में वाव पढ़ते हैं, लेकिन अरबी में इसकी अदायगी कैसे होती है, वाव, अलिफ का जो है टच देंगे हम इसमें, वाव। ह, आखिरी हिस्से से, हल्क़ के आखिरी हिस्से से इसको अदा करें, ह। हमज़ा, हमज़ा भी हा की आवाज़ इसमें भी निकालेंगे आखिरी हिस्से से, हमज़ा। या, ज़बान के दरमियानी मुँह के दरमियानी हिस्से से अदा करें, या, या। ठीक है, ये छोटी या है, ये बड़ी या है, छोटी या, बड़ी या, लेकिन दोनों की अदायगी एक जैसी है, या, या। समझ आ गई है। ये हमारे कायदे नंबर 1 में हुरूफ थे, मुफ़रदात थे, इसकी अदायगी हमने पढ़ ली है। उम्मीद है आप लोगों ने सीख ली होगी। अब हम इसकी मश्क करते हैं। अब यहाँ पर वो अल्फाज जो हमने भी कायदा नंबर 1 में पढ़ लिए हैं, वो क्या है, वो बेतरतीब है। वहाँ तरतीब से थे, अब यहाँ तरतीब से नहीं है, ताकि हम जान सकें कि कौन सा लफ्ज़ कैसे अदा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर फर्स्ट है नून, बा, अलिफ, ता, सा, क़ाफ़, काफ़, आइन, जीम, हा, खा, ज़ाल, हमज़ा, फा, दाल, स्वाद, सीन, ज़ाद, ता, हा, हा, रा, वाव, त्वा, ज़्वा, ज़ा, या, लाम। शाबाश। मीन्स कि हमें बेतरतीब भी जो हैं ये हुरूफ तहजी आते हैं, क्योंकि हमने इनकी शक्ल के साथ ही इसकी अदायगी सीख ली है। ठीक है, तो हम मश्क में फिर इसको बेतरतीबी से भी पढ़ सकते हैं, ये कौन सा लफ्ज़ कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं मुरक्कबात। अब मुरक्कब क्या चीज़ है, मुफ़रद जो है एक हर्फ है, अब दो हुरूफ मिलकर फिर क्या बनाता है, मुरक्कब बनाता है। दो मुफ़रद मिलकर एक मुरक्कब बनाता है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे मुरक्कबात हम पढ़ेंगे, तो इसीलिए जमा में इसकी टॉपिक का नाम है मुरक्कबात। अब देखिए, लफ्ज़ बा भी है और इसके साथ अलिफ भी है, लेकिन हम इसको इसी तरह नहीं पढ़ेंगे जिस तरह यहाँ इसकी अदायगी के लिए हैं। अब चूँकि अदायगी यहाँ नहीं है, बल्कि दो मुफ़रदात मिलकर एक मुरक्कब बना रहा है, तो हम इसके लिए इनके अपने अल्फाज ही जिस तरह अदायगी है पढ़ेंगे, तो दो मुफ़रदात को मिलकर उसकी आवाज़ के साथ इसको पढ़ेंगे। अच्छा, बा अलिफ कैसे पढ़ेंगे, बा अलिफ, ता अलिफ, बा अलिफ, बा बन गया,
تا الف تا، یا الف یا، سا الف سا، نون الف نا، نون الف نا، لام الف لا، صاد الف سوا، صاد الف زوا، طوا الف طوا، زوا الف زوا، با سین، نون سین، تا سین، یا سین، سا سین۔ اب دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں نکالیں گے، اچھا سین میں سیٹی کی آواز نکالیں گے اور سا میں نہیں ادا کریں گے، اچھا سا سین، سا جیم، تا ہا، نون خا، یا ہا، با جیم، یا میم، با میم، نون میم، تا میم، سا میم، با یا، نون یا، تا یا، سا یا، با نون لام، تا نون لام، سا نون لام، نون با لام، با یا لام، یا تا لام، سا سا لام، نون با نون۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا کس طرح کون سا لفظ میں کھینچ کے پڑھ رہی ہوں، کون سا جھٹکے سے ساتھ جلدی پڑھ لیتی ہوں، اچھا کیونکہ ہم نے وہاں مفردات میں اس کی ادائیگی سیکھی ہے، اچھا با تھا، یا ہا، یا ہا با، با عین دال، تا غین صال، قاف واو، فا قاف لام، تا میم تا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے مکعبات آج کی سبق میں پڑھ لی ہیں۔ اب اس کے بعد قاعدہ نمبر 2 پڑھ رہے ہیں، یہ آپ لوگ کلاس 2 میں پڑھ چکے ہیں تو اسی لیے صرف دہرائی کر رہے ہیں، اچھا حروف مقطعات کیا الفاظ ہے؟ حروف مقطعات، مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں کہ کچھ بعض مفردات پر بڑا مد جو ہوتا ہے اور یہ مد جو ہے یہ 6 الف کے برابر ہوتا ہے، اس کو ہم اتنا کھینچیں گے کہ جس میں ہم جتنے وقت میں ہم 6 الف پڑھ سکیں۔ تو اس مد کے یہ مد جس حرف پہ ہوتا ہے، جس مفرد پر ہوتا ہے، بعض اوقات مرکب پر بھی ہوتا ہے، تو وہ الفاظ ہم اسی طرح کھینچ کے پڑھتے ہیں اور اتنی ہی 6 الفوں کی تعداد مکمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کی اب پریکٹس کریں گے اور یہ بعض اوقات جو ہے کچھ صورتوں کی سٹارٹ میں بالکل یہ ایک حرف مقطعات ہوتا ہے، تو اس کی کوئی معنی نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں قرآن میں۔ ٹھیک ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا معنی ہے، اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی اس کے بارے میں کچھ بھی، ٹھیک ہے، لیکن صرف تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو چونکہ بعض صورتوں کے سٹارٹ میں یہ الفاظ ہے تو ہمیں اس کو سیکھ لینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر فرسٹ ہے، اب دیکھیں نون، نون کی اپنی 3 حرف الف کے برابر آواز ہے، لیکن چونکہ اب اس کے اوپر مد ہے تو ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، نون، قاف۔ اب جب یہ الفاظ پڑھیں گے تو ہم اس میں سانس نہیں لیں گے، اچھا سانس کو روکے رکھیں گے اور کھینچ کے اس کی ادائیگی کمپلیٹ کریں گے۔ صاد، اب یہاں پر مرکب مد ہے تو ہم پورے مرکب کو اکیلا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کھڑا زبر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 3 الف کے برابر ہے، تو ہم تھوڑا سا اس کو اوپر کر کے پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔
حامیم یاسین طاسین طه الف لام را۔ بہت مشقت والی قاعدے کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم بہت زیادہ جو ہے سانس کو کھینچ کے پڑھیں گے. اچھا، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے سینے کو، لیکن آپ لوگ اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے. حامیم عین سین قاف. یہ لفظ سب سے بڑا ہے تو اس کو کے لیے پہلے سے ہی سانس لے لے تاکہ درمیان میں پھر آپ کی سانس بند نہ ہو. ٹھیک ہے. قاف ہا یا عین صاد الف لام میم الف لام میم را الف لام میم صاد طاسین میم. یہ ہمارا قاعدہ نمبر 2 تھا. آج کی کلاس میں اتنا سبق کافی ہے. آپ لوگ اس کو دوبارہ سے اس کی تلاوت کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو تمام الفاظ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ.